الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اس سے پہلے ہمارے سبق میں ہم نے جزئی کی تعریف اور جزئی کے اقسام پڑھے تھے، پھر جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان کون سی نسبت ہے ہم نے اسے بھی پڑھ لیا۔ آج ہم کلی کی تقسیمات شروع کریں گے۔ سبق نمبر 19 کلی کی تقسیمات۔ کلی کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ کلی کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ کلی کے افراد یہ خارج میں موجود ہے نہیں ہے، ان کا پائے جانا خارج میں ممکن ہے یا محال ہے یا واجب ہے۔ ممکن ہے تو کتنے افراد پائے جاتے ہیں، محال ہے تو اس کی مثال کیا ہے، اور واجب ہے تو اس کی مثال کیا ہے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہے یا محال ہے یا واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی ایک تقسیم کی جاتی ہے۔ دوسری تقسیم کلی کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ کلی کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی کلی اپنے افراد کے حقیقت کے اندر داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ داخل ہے تو اپنے حقیقت کا عین ہے یا حقیقت کا جز ہے۔ اس اعتبار سے کلی کی تقسیم کی جاتی ہے۔ دوسری تقسیم اس اعتبار سے ہوگی۔ آج ہم پہلی تقسیم کو پڑھیں گے، یعنی کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانا یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے کلی کی 6 تقسیم ہوتی ہے، کلی کی 6 اقسام ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے تقسیم۔ اس اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یا تو ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا، جیسے لا شیء، لا ممکن، شریک باری تعالی۔ یعنی یا تو ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہوگا، اس کے افراد خارج میں پائے ہی نہیں جا سکتے، محال ہوگا ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا۔ جیسے شریک باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہے۔ اسی طرح لا شیء، لا ممکن، کوئی لا شیء کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم شے بولیں گے تو پھر وہ لا شے نہیں ہوگا۔ لا شے یہ کوئی چیز نہیں ہے، لا شے ہونا یہ محال ہے۔ جب ہم شے بول رہے ہیں تو پھر لا شے کیسے؟ کسی کو ہم اگر شے بولیں گے تو وہ لا شے نہیں ہو سکتا۔ اگر لا شے ہوگا تو پھر وہ شے کا اطلاق اس میں نہیں ہوگا۔ شے لا شے یہ خارج میں موجود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لا ممکن، یہ بھی خارج میں اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 یا ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہے
لیکن کوئی افراد پایا نہ جائے، جیسے عنقا، ڈائناسور وغیرہ۔ ایسی کلی ہوگی جس کے افراد خارج میں پائے جا سکتے ہیں لیکن پائے نہیں جاتے ہیں، ان کے افراد کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے لیکن پائے نہیں جاتے، جیسے عنقا لے لیجیے، ڈائناسور لے لیجیے۔ یہ ایسے جانور ہیں کہ ابھی یہ پائے نہیں جاتے ہیں لیکن ان کا پایا جانا ممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے پائے جا سکتے ہیں لیکن ابھی پائے نہیں جاتے۔ اب یہاں پہ مصنف شفقت کرتے ہوئے عنقا کے بارے میں زیادہ وضاحت کر رہے ہیں کہ عنقا یہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں عنقا۔ نوٹ میں فرما رہے ہیں عنقا کے بارے میں۔ نوٹ: عنقا کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے جس کے 2 بازو اور 4 پاؤں ہیں، جس کے 2 بازو اور 4 پاؤں ہیں اور اس کے بازو مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ خارج میں ایسے پرندے کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن ایک فرد بھی پایا نہیں جاتا، ایک فرد بھی نہیں پایا جاتا، یعنی کوئی ایسا پرندہ بھی پایا ہی نہیں جا رہا ہے جس کے پر مشرق سے مغرب تک گھیرے ہوئے ہوں، پھیلے ہوئے ہوں۔ اس طرح پرندہ نہیں پایا جا رہا ہے لیکن پایا جانا ممکن ہے۔ تو یہ کلی کی دوسری قسم ہوئی کہ اس کے افراد کا پایا جانا ممکن تو ہو لیکن افراد پایا نہ جائے، لیکن افراد پایا نہ جائے۔ نمبر 3، یا ایسی کلی ہوگی جس کا صرف ایک ہی فرد پایا جائے گا، ایک ہی فرد پایا جائے اور دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہو۔ یعنی یہاں پہ بریکٹ میں مصنف نے ضروری طور پر ایک ہی فرد ضروری طور پر پایا جائے اور دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہو، ناممکن ہو۔ جیسے واجب الوجود ہے، یعنی ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ضروری ہوگا، جس کے افراد کا یعنی ایک ہی فرد کا خارج میں پایا جانا ضروری ہوگا، دوسرے افراد نہیں پائے جائیں گے۔ صرف ایک ہی فرد ہوگی، اس کو لکھیں بس ایک ہی فرد ہوگا اور وہ ضروری طور پر پایا جائے گا۔ جیسے کہ واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا وجود یہ ضروری طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جو واجب الوجود ایک کلی ہے، اس کلی کا فرد صرف رب تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے اور یہ ضروری طور پر پایا جاتا ہے، یہ فرد ضروری طور پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، یہ ایسی کلی ہوگی جس کا صرف ایک ہی فرد پایا جائے اور دوسرے افراد کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے سورج، چاند وغیرہ۔ سورج، چاند وغیرہ ایک ایک کلی ہیں، ان کے علاوہ سورج پائے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو چاند ہمیں نظر آتا ہے رات میں، اس کے علاوہ بھی چاند کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن چاند پائے نہیں جاتے بلکہ بس ایک ایک فرد پائے جاتے ہیں، ایک سورج پایا جاتا ہے، ایک چاند پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور ان کے افراد، اس کلی کے اور افراد نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن پایا جانا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی سورج ہوں، ممکن ہے کہ اور بھی سورج ہوں اور بھی چاند ہوں، لیکن پایا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ کلی کی چوتھی قسم ہے۔ نمبر 5، یا ایسی کلی ہوگی جس کے بہت سارے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں اور وہ افراد متناہی یعنی محدود ہوں، جیسے کواکب سیارہ یعنی شمس، قمر، مریخ، زحل، مشتری، عطارد، زہرہ وغیرہ۔ یہ ایسے کلی ہیں
جو خارج میں پائے جاتے ہیں، یہ ایک سے زائد افراد پائے جاتے ہیں، بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے افراد محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے، بس اتنے ہی افراد پائے جاتے ہیں، انہیں ہم شمار کر سکتے ہیں، محدود ہیں، انہیں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلی کی 5ویں قسم ہوئی۔ نمبر 6، یا ایسی کلی ہوگی جس کے بہت سارے افراد خارج میں پائے جاتے ہوں اور وہ غیر متناہی یعنی لا محدود ہو، جیسے معلومات باری تعالی۔ معلومات باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، یہ لا متناہی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ کسی کے علم میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کے پورے لوگ، پورے انس و جن اگر مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی معلومات کو شمار کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی معلومات کا علم حاصل کرنا چاہیں، تب بھی وہ نہیں کر پائیں گے۔ پوری معلومات کو گھیر لینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے معلومات میں سے کسی چیز کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ جیسے معلومات باری تعالیٰ۔ نوٹ: علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلی متناہی ہے، علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلی متناہی ہے، اور علم خدا عز و جل کلی غیر متناہی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جو محدود ہے، یہ کتنا ہے، یہ عام انسان یا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو اسے جانتا ہو، ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے کہ کتنا علم حضور کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، لیکن اس محدود کی حد کو جاننا یہ دنیا میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ان کے علم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ اتنا علم تھا، اتنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو بکر سے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حقیقت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، اس طرح کے الفاظ کچھ تھے کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الحاصل، اور اس سے ایک مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ مشرک ہے، یعنی ہم لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غیب مانتے ہیں، علم غیب کا ثبوت کرتے ہیں۔ ارے پیارے، وہ کہتے ہیں جب علم غیب نبی کے لیے مانتے ہیں اور علم غیب اللہ کو ہے، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی صفت میں حضور پاک کو شریک کر دیا، تو یہی تو شرک ہے، تو مشرک ہو گئے ہو۔ ہم کہتے ہیں پیارے، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، حضور کا علم مخلوق ہے، اللہ کا علم لامخلوق ہے، حضور کا علم حادث ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اس طرح بہت سارے فرق ہیں۔ ان فرق کے بعد شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ شرک نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر کوئی بھی ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ اگر بندے میں پائے جائے تو پھر شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہے، اپنے لیے قرآن پاک میں استعمال کرتا ہے، وہ سمیع البصیر، اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے قرآن پاک میں سمیع و بصیر کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور وہی الفاظ سمیع و بصیر کے الفاظ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو دیکھو،
سمیع و بصیر اللہ بھی ہے، انسان بھی ہے. بولو یہاں شرک نہیں بولو گے نا بھائی، یہاں فرق ہے. جس طرح یہاں فرق ہے اس طرح وہاں پہ بھی فرق ہے. الحاصل ہے کہ کلی کے خارج میں پائے جانا یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کل 3 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 ممتنع الوجود، نمبر 3 ممکن الوجود. نمبر 1 واجب الوجود، جس کا عدم محال اور وجود ضروری ہو، اس کلی کا ایک ہی فرد پایا جاتا ہے یعنی ذات باری تعالیٰ. جس کا نہ ہونا محال ہے اور وجود پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ ہونا یہ محال ہے، اس کا وجود ضروری ہے. نمبر 2 ممتنع الوجود، جس کا وجود محال ہو اور عدم ضروری ہو، جیسے شریک باری تعالیٰ. شریک باری تعالیٰ کا وجود محال ہے، وہ موجود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شریک باری تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا وجود محال ہوا اور اس کا عدم ضروری ہے، نہ ہونا یہ ضروری ہے. ممکن الوجود، جس کا وجود اور عدم دونوں محال نہیں، یعنی جس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہو. وجود بھی ہو سکتا ہے، عدم بھی ہو سکتا ہے، دونوں ممکن ہو، دونوں محال نہ ہو. جیسے عنقا یاقوت کا پہاڑ وغیرہ. عنقا یاقوت کے پہاڑ وغیرہ اگرچہ نہیں پائے جاتے، لیکن ان کا پایا جانا ممکن تو ہے، ان کا عدم ضروری نہیں ہے. ان کا پایا جانا اور نہ پایا جانا دونوں ممکن ہے، اس وجہ سے یہ نہیں پائے جا رہے ہیں لیکن پائے جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.